رب صلی علی طائب اہل بیتہ الذین افطرتہم لامرک وجعلتہم خزنۃ علمک وحفظنا دینک وخلفاء الارضک وحجۃ العبادک وتطہرنا من الرجس ودنست تطہیرا بارادتک وجعلت وصیلا الیک ومثلا علاج الیتک اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق فبسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِبْتُ أَنَّهُ عَلَيْهِ تُحْشَرُونَ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ میری طرف۔ بسم اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی پاک کتاب، بے عیب کتاب، لا ریب کتاب، حکمت والی کتاب قرآن و مجید میں سے سورہ انفال آیت نمبر 24 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، اللہ پکارے لبیک کہو، والرسول، رسول پکارے لبیک کہو، مطلب اے ایمان والو رسول جب پکارے لبیک کہو، جب بھی رسول پکارے لبیک کہو، لما یحییکم، وہ تمہیں پکارتا ہے زندگی دینے کے لیے، موت دینے کے لیے نہیں، وہ تمہیں پکارتا ہے زندگی دینے کے لیے، موت دینے کے لیے نہیں۔ مطلب اے ایمان والو، تم مومن تب ہو جب بھی رسول پکارے آ جاؤ، تم مومن تب ہو رسول کے پکارنے پر آ جاؤ، یعنی کہ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ رسول بلائے اور آ جاؤ۔ اب جو رسول کے بلانے پر نہ آئے، تقوی پر بات نہیں ہوگی، اس کے تقوی پر بات نہیں ہوگی، اس کے ایمان پر بات ہوگی کہ وہ مسلمان تھا بھی یا نہیں۔ رسول کے بلانے پر جو نہ آئے، اس کے تقوی پر بات نہیں ہوگی، اس کے ایمان پر بات ہوگی کہ وہ مسلمان تھا بھی یا نہیں۔ اب رسول جو کرے وہ کرو، رسول جو کہے اس پر لبیک کہو، رسول جو کہے اس پر لبیک کہو۔ یہ جملہ اپنے ذہنوں میں رکھنا، رسول جو کہے اس پر لبیک کہو۔ یاد آ رہا ہے کچھ؟ خدا کی قسم قرآن ہے، سننا۔ اسی قرآن میں اللہ پاک نے جنگ احد کا ذکر کیا ہے، جنگ احد کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، حکمت والی کتاب قرآن و مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 153 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرتا جاؤں کہ قرآن اگر ایک جگہ پر ڈھیل دے دے تو وہ اگلے مقام پر بکھیے اکھاڑ دیتا ہے۔ قرآن اگر ایک جگہ پر ڈھیل دے دے تو وہ اگلے مقام پر بکھیے اکھاڑ دیتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے قرآن کہیں مروت کرتا ہے، کہیں مروت نہیں کرتا۔ قرآن کہیں مروت کرتا ہے، کہیں مروت نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا وَإِذْ تُسْعِدُونَ، اس وقت کو یاد کرو جب تم کوہ احد کی پہاڑوں چٹانوں کی طرف بھاگ رہے تھے، چڑھ رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور پیچھے سے رسول میدان جنگ احد سے آواز لگا رہے تھے میں زندہ ہوں آ جاؤ، میں زندہ ہوں آ جاؤ، میں زندہ ہوں آ جاؤ۔ اب
آپ کی خدمت میں جنگ احد کا واقعہ۔ رسول پاک جب میدان جنگ احد میں پہنچے، رسول پاک نے اپنی فوج کے 50 افراد وہاں ایک درہ تھا اس پہ بٹھائے، 50 افراد وہاں ایک درہ تھا اس پہ بٹھائے۔ اب رسول نے جو 50 افراد وہاں درے پہ بٹھا دیے، خطرہ تھا کہ مشرکین پیچھے سے گھوم کے حملہ نہ کریں، اور رسول نے کہا خبردار، کہنے لگے رسول خبردار، زمین و آسمان ٹل جائیں لیکن تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا، زمین و آسمان ٹل جائیں لیکن تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ میرے خیال سے جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول جو کہے اس پر لبیک کہو، رسول جو کہے اس پر لبیک کہو۔ یا رسول جو کہے اس پر لبیک کہو۔ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ زمین و آسمان ٹل جائے، یعنی زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں لیکن تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اب مسلمان مشرکین آمنے سامنے، مسلمان نے حملہ کیا، مشرک گھبرایا، مشرکین کو شکست ہو گئی۔ اب اوپر جو 50 افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے ہیں مسلمان جنگ جیت گئے۔ جب مسلمان جنگ جیت گئے تو مسلمانوں نے مشرکین کا مال غنیمت لوٹنا شروع کیا۔ اب جو اوپر 50 افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے ہیں مسلمان جنگ جیت گئے، اب وہ مشرکین کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں۔ ان 50 افرادوں کی آواز آئی، کیوں نہ اب جنگ تو ہم جیت گئے، یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں نہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو جائیں۔ مزاج کا پتہ چلا کہ جنگ میں کیوں آئے تھے، مزاج کا پتہ چلا جنگ میں کیوں آئے تھے، کیوں نہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو جائیں۔ اب 50 میں سے 2 نے کہا، 50 میں سے 2 افراد نے کہا کہ رسول کہہ کے گئے تھے کہ اگر زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں لیکن تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ 50 میں سے 2 نے کہا، اور جو 48 تھے وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم جنگ جیت گئے، کیوں نہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو جائیں، وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ 48 چلے گئے، 2 رہ گئے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ درہ خالی ہے وہ پیچھے گھوم کے آئے، ان دونوں مسلمانوں کو شہید کیا، پیچھے رسول کی قوم پر حملہ کیا، حملہ کر کے رسول کی فوج کو تباہ کر دیا۔ جب رسول کی فوج تباہ ہو گئی، اب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں تو وہ وہاں سے دوڑنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں، وہ وہاں سے دوڑنے لگے۔ 50 میں سے 2 نے رسول کی بات پر عمل کیا، 48 چلے گئے، 48 چلے گئے۔ 50 میں سے کتنے فیصد نے؟ 2% نے، باقی 98% چلے گئے۔ آج کل ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، اگر غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان ہوا تھا تو سب نے کیوں نہیں مان لیا؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں 98% غدار تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے ہیں، 98% غدار تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے ہیں۔ اب ایک اکیلا ہے، ایک ہے جس کا نام ہے علی، رسول کے ناکے کے چاروں طرف طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، رسول کی حفاظت کر رہا ہے۔ رسول نے جلال کے عالم میں کہا یا علی، یا علی، سارے بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ مولا مسکرا کے فرماتے یا رسول اللہ، میں آپ کی پیروی کرتا ہوں، اگر آپ بھاگتے تو میں بھی بھاگتا، اگر آپ بھاگتے تو میں بھی بھاگتا۔ ایک ہے اکیلا علی ہے جو رسول کے ناکے کے چاروں طرف طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ اب ایک مشرک نے ایک پتھر اٹھایا اور رسول کے رخ انور کی طرف پھینکا۔ اب علی تو طواف کر رہے ہیں، علی کہاں تک حفاظت کرے؟ وہ پتھر جا کے رسول کے چہرہ مبارک پر لگا۔ جنگ احد میں میرے رسول کے 2 دان مبارک شہید ہوئے۔ وہ پتھر بھاری تھا اور پورے پریشر کے ساتھ پھینکا گیا تھا۔ جب وہ پتھر رسول پاک کے چہرہ مبارک پر لگا تو رسول پاک ناکے سے زمین پہ آئے، اس ناکے کے پیچھے کھڈا تھا، اس کھڈے میں گر گئے، اس کھڈے میں گر گئے۔ اب رسول پاک میدان پہ نہیں ہے، مسلمانوں نے دیکھا کہ رسول پاک میدان پہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابلیس کی آواز ہے، ان محمد قد قتل صحوبہ، محمد قتل ہو گئے، جاؤ، محمد قتل ہو گئے، جاؤ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میرے رسول کھڈے کی غیبت میں کیا گئے؟ ابلیس نے اعلان کر دیا مر گئے، ابلیس نے اعلان کر دیا مر گئے۔ ابلیسیت سمجھ میں آئی اب آپ کو؟ تھوڑی دیر کے لیے نبی ہادی کہہ لو، کھڈے کی
غیبت میں کیا چلا گیا؟ ابلیسیت نے اعلان کر دیا مر گئے۔ یا علی اب تم کیا کرو گے؟ ابلیس نے اعلان کر دیا مر گئے۔ مولا علی کی جب نظر ناکے پہ پڑی، رسول پاک نے نظر کیا پڑی؟ کھڈے میں گئے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ سے نبی کو کندھوں میں سوار کیا، جست مار کے میدان پہ آئے، جست مار کے میدان پہ آئے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ سے نبی کو بلند کر کے فرماتے مسلمانوں میرا نبی مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ مسلمانوں میرا نبی مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ یا رسول اللہ اب علی نے جنگ احد میں آپ کی رسالت کا تعارف کروایا، اب آپ اس کا اجر کیا دیں گے، اس کا انعام کیا دیں گے؟ رسول مسکرا کے فرماتے تب تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب ہاتھ بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دوں، من کنت مولا فاز علی المولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ رسول نے اپنا انعام دے دیا، کہاں؟ غدیر کے میدان میں۔ غدیر کے میدان میں جب نا رسول پاک پہنچے، اللہ کی آواز آئی جبریل۔ جبریل نے کہا جی رب جلیل۔ اللہ نے کہا جا میرے حبیب کو پیغام پہنچا۔ جبریل نے کہا جی۔ بس جبریل علیہ السلام رسول پاک کے پاس حاضر ہوئے۔ جبریل نے کہا یا ایھا الرسول، اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے تم پر جو ارشادات نازل ہوئے تھے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام سر انجام نہ دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ، بے شک خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب رسول نے جبریل کی آواز سنی تو رسول نے اصحابیوں کو آواز لگائی اور فرمایا جو لوگ پیچھے رہ چکے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلواؤ۔ پھر رسول پاک نے حکم جاری کیا کہ ایک ممبر تیار کیا جائے۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو رسول پاک نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد رسول پاک نے حضرت علی کو بلوایا۔ حضرت علی کو بلوا کے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرماتے من کنت مولا فاذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حکم خدا نبی کو یہ آیا غدیر میں، توجہ میری طرف، حکم خدا نبی کو یہ آیا غدیر میں، کر دو علی کا دین پہ سایہ غدیر میں، دستار مرتضیٰ کو ولایت کی باندھ کر رب نے مکسروں کو جلایا غدیر۔ کر دو علی کا دین پہ سایہ غدیر میں، دستار مرتضیٰ کو ولایت کی باندھ کر رب نے مکسروں کو جلایا غدیر۔ جب اعلان ہو گیا رسول پاک نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ اب وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ رسول نے خود اپنے چچا زاد بھائی کو خود بنایا ہے۔ اب وہ علی کی ولایت کا انکار کرنے لگے۔ اللہ کی آواز آئی انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کا قول نہیں ہے، میں نے جبریل کے ذریعے بھیجا۔ ولا ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے۔ قلیل لما تؤمنون، لیکن تم میں سے قلیل ہیں، تھوڑے سے ہیں جو ایمان لائیں گے۔ قلیل لما تؤمنون، لیکن تم میں سے قلیل ہیں، تھوڑے سے ہیں جو ایمان لائیں گے۔ بلا ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن، یہ کسی نجومی کہتے ہیں جادوگر کو، یہ کسی جادوگر کا قول نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ قلیل لما تذکرون، لیکن تم میں سے قلیل ہیں، تھوڑے سے ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ اب ایمان بھی قلیل لائیں گے، نصیحت بھی قلیل حاصل کریں گے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کون سا رب؟ رب العالمین، عالمین کا رب۔ اب آگے جو میں آیت پڑھنے والا ہوں توجہ میری طرف، اللہ فرما رہا ہے ثم لقطعنا منہ الوتین، اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی نبی اپنی بات کو میری طرف منسوب کرتا ثم لقطعنا منہ الوتین، تو پھر میں اس کی شہرت کو کاٹ دیتا۔ یعنی کہ یہ رسول کا کلام نہیں تھا، اللہ کا کلام تھا۔ اب جو اللہ کی کلام کا انکار کرے، علی کی ولایت کا انکار کرے، وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے۔
واجب ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ آگے اللہ پاک فرما رہا ہے انہو لتذکرۃ للمتقین، میرا مولا علی متقیوں کا تذکرہ ہے۔ انہو لحسرۃ علی الکافرین، میرا مولا علی کافروں پر بھی حسرت ہے۔ انہو لحق الیقین، اور میرا مولا علی حق الیقین ہے۔ اب یقین کے 3 قسم ہیں، یقین کے 3 قسم، یقین کے 3 قسم ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اب علم الیقین کیا آپ نے سوچا کہ کہیں آگ لگ گئی ہے، یہ ہوا علم الیقین۔ آپ اس آگ کے قریب گئے، آپ نے اس آگ کو دیکھا، یہ ہو گیا عین الیقین۔ آپ اس آگ میں کود گئے، یہ ہو گیا حق الیقین۔ اب میرا مولا علی ہے حق الیقین۔ تفسیر میں نے نہیں کی، نہ ہی کسی مولوی نے کی ہے، تفسیر کی ہے امام نے کہ علی ہے حق الیقین۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک لوہے کا ٹکڑا لیں، اس کو آگ میں ڈالیں۔ اب لوہے کا ٹکڑا ہے آگ میں، اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اس لوہے کو ٹکڑے کو آگ میں چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ لوہے کا ٹکڑا رنگ بھی تبدیل کرے گا، اور اگر آپ اس کو چھوئیں گے تو وہ آپ کو جلائے گا۔ وہ رنگ بھی تبدیل کرے گا، اور اگر آپ اس کو چھوئیں گے تو وہ آپ کو جلائے گا۔ اب کیوں جلائے گا؟ کیونکہ اس آگ کا اثر، اس آگ کی قربت اس لوہے میں آ گئی، اس آگ کی قربت، اس آگ کا اثر اس لوہے میں آ گیا۔ اب اگر آپ اس لوہے کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کو جلائے گا۔ اسی طرح میرا مولا علی اللہ کی قربت میں اتنا آگے چلا گیا کہ رسول کے بستر پہ سویا تو دنیا نے رسول سمجھا، اور معراج کے پردے میں بات کی تو دنیا نے خدا سمجھا۔ تو دنیا نے خدا سمجھا۔ بس بھلے انہوں مسائب جن تو سائیں آیا بیٹھا ہے، سائیں نہیں بڑے فروستی نہ آئیں، مولا شان نے مسائب کو مسائب بیان کرنا۔ کہا کہ کاٹ دو اس کا گلا، حسین ہے یہ، بنا دو آج یہیں کربلا، حسین ہے یہ۔ کسی نے پوچھا بتا کیا کیا تھا اس نے جرم، کہا کہ جرم ہی کافی ہے کہ بس حسین ہے یہ۔ اللہ لعنت اللہ علیہ القوم الظالمین۔